عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری انہو قال عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکی یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک باللہ یا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیت بہ فصرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا اماہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا اماہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جداہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی وصاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا اماہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا اماہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء فضل الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جداہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتأذن لی ان اکون معاکما تحت الکساء وقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابو الحسن ویا امیر المؤمنین وقال یا فاطمہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ہا ہوا ما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معاکم تحت الکساء قال له وعلیک السلام یا اخی ووسیط وخلیفتی وصاحب لوائی قد اذنت لک فدخل العلی تحت الکساء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ثم اتیتہ نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معاکم تحت الکساء فقال وعلیک السلام
يا بنتي وبزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم والسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت له إلى أن يتفرقوا. فقال العلي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا
فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. تمہارا دوست ہے تنہا، ارے تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر. رقیہ تکتی ہے رستہ، حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے، لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے، کہ جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، دیا ہے ماں کا حوالہ. حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا، تو بولی ثانی زہرا حبیب آئے گا. ہے اس کو تم پہ بھروسہ، حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہے شکی، تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے گی سکینہ، ہے دعائیں دے گی سکینہ. حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا
حبیب آ جاؤ، گوارا کر نہیں سکتی حسین کی غیرت، تمہاری زوجہ کی چادر کو لوٹ لے امت، تم اس کو چھوڑ کے کوفہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، مجھے ہے یاد وہ لمحہ جو رب کی مرضی سے تم ہو کے زندہ میری بات سننے آئے تھے، بلا رہا ہوں دوبارہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، در بطول دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، ارے نہیں ہے وقت زیادہ، نہیں ہے وقت زیادہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، چمکتے چاند کی ہم کو بھی دید ہو جائے، ارے تم آؤ تو میرے بچوں میں عید ہو جائے، بہت اداس ہے کنبہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ خط نہیں اس بہنوں کی آرزو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، بہن یہ کہتی ہے بھیا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم۔ ارے بھائی جان ایک ریڈ کلر کی اسکوٹر لگی ہے باہر 712 MH 4780 712 ریڈ کلر سوزوکی، پلیز تھینک یو۔
اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھا جو کوئی جنازہ حسین یاد آئے. اٹھا جو کوئی جنازہ حسین یاد آئے. جو دیکھا کوئی بھی پیاسا جو دیکھا کوئی بھی پیاسا حسین یاد آئے. اٹھا جو کوئی جنازہ حسین یاد آئے. چھری چلانے سے پہلے کسی ذبیحے پر چھری چلانے سے پہلے کسی ذبیحے پر جب اس کو پانی پلایا حسین یاد آئے. اٹھا جو کوئی جنازہ حسین یاد آئے. وہ جس کا کوئی بھی وارث نہیں تھا دنیا میں وہ جس کا کوئی بھی وارث نہیں تھا دنیا میں کفن جب اس نے بھی پایا حسین یاد آئے. اٹھا جو کوئی جنازہ حسین یاد آئے. کسی یتیمہ کو میت سے اس کے بابا کی کسی یتیمہ کو میت سے اس کے بابا کی جو پیار کر کے ہٹایا حسین یاد آئے. اٹھا جو کوئی جنازہ حسین یاد آئے. جوان بھائی کے لاشے کو ایک بھائی نے جوان بھائی کے لاشے کو ایک بھائی نے جو رو کے سینے لگایا حسین یاد آئے. اٹھا جو کوئی جنازہ حسین یاد آئے. پکڑ کے باپ کا دامن کسی بھی بچی نے پکڑ کے باپ کا دامن کسی بھی بچی نے نہ جائے بابا جو بولا حسین یاد آئے. اٹھا جو کوئی جنازہ حسین یاد آئے. لپٹ لپٹ گئی تربت سے
ثانیہ زہرا لپٹ لپٹ گئی تربت سے ثانیہ زہرا بنی جو قبر سکینہ حسین یاد آئے اٹھا جو کوئی جنازہ حسین یاد آئے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَهْدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. آپ حضرات کی خدمت میں کل شب سے جو چاند رات تھی، یکم محرم کی شب تھی، عشر اولیٰ کی مجالس کے لیے جس عنوان کو گفتگو کے لیے، پیغام رسانی کے لیے شروع کیا ہے، اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ حسین کی عزاداری کیوں، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ حسین کا مشن کیا. اس سلسلے میں میں نے آیہ کریمہ کا جو انتخاب کیا ہے وہ ان آیات میں سے ہے کہ جن آیات میں پروردگار عالم نے جو حکم دیا ہے، سید الشہداء کا جو قیام ہے، جو آپ کا جہاد ہے، جو کربلا کا معرکہ ہے، قرآن کریم کے بہت سے احکام اور ہدایات اس کے ذریعے انجام پائے ہیں. ان میں سے ایک حکم اللہ کا یہ بھی ہے. سورہ آل عمران کی 104 نمبر کی آیت ہے، جس کی تلاوت کی ہے میں نے، اور روز اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دے کے گفتگو کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ. اللہ اس آیت میں ان سب سے جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، یعنی جو مسلمان ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں کبھی سارے انسانوں سے بات کہی گئی ہے،
یا ایھا الناس اے انسانوں، یا بنی آدم اے اولاد آدم. کبھی انسانوں میں کچھ خاص قسم کے انسانوں سے بات کہی گئی ہے، ایمان، اسلام، کفر کے لحاظ سے. کبھی قرآن مجید صرف کسی خاص فکر اور نظریے کو خطاب کرتا ہے. قل یا ایھا الکافرون، اے دین خدا کا انکار کرنے والوں. اب یہاں صرف کفار ہیں جن سے گفتگو کی گئی ہے. سورہ جمعہ میں ہم آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں نماز جمعہ میں، قل یا ایھا الذین ہادو، اے یہود، دین یہود کو اختیار کرنے والوں. آیہ مباہلہ ہم سنتے رہتے ہیں، فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. جب آپ نے ان سے، عیسائیوں سے، ساری حقانیت کی دلیلیں ان کے سامنے رکھ دیں گفتگو کر کے، پھر بھی ہٹ درمی پہ لگے ہیں، فقل، تو اب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ اور مباہلہ ہو جائے. میں نے یہ ذہن میں بات آئی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کفار سے گفتگو کرتا ہے، قرآن کریم یہودیوں سے گفتگو کرتا ہے، قرآن کریم عیسائیوں سے بات کرتا ہے، اور قرآن کریم ایمان والوں سے بات کرتا ہے. 89 آیتیں ہیں جس میں اللہ نے ایمان والوں کو پکار کے انہیں کوئی نہ کوئی پیغام دیا ہے. ان 89 آیات میں غور کیا جائے اور پڑھا جائے تو یا کسی نیکی کا حکم دیا ہے، یا چند نیکیوں کا حکم دیا ہے، یا ایک برائی یا چند برائیوں سے رکنے کا حکم دیا ہے. اگر ہم آپ غور کریں اور ہم دعوے دار ہیں کہ ایمان والوں، ہم ہیں ایمان والے، تو پھر ایمان والے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان نیکیوں سے ہم سجے ہوں اور ان برائیوں سے ہم دور ہوں. لیکن جو اس وقت باتیں اس موضوع پہ بھی کئی ہیں، کسی دن پھر موقع آئے گا تو عرض کر دوں گا، لیکن جو اس وقت کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ قرآن یہودیوں کو پکارتا ہے تو کہتا اے پیغمبر آپ ان سے کہیں. یہ عیسائیوں سے بات کرتا ہے تو سیدھے بات نہیں کرتا اللہ، اے پیغمبر آپ ان سے کہیں. کفار سے بات کرتا ہے تو اے پیغمبر آپ ان سے کہیں. لیکن جب ایمان والوں سے بات کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا اے پیغمبر آپ ان سے کہیں. اس سے بھی ہمیں محسوس کرنا چاہیے اور محسوس کر سکتے ہیں بآسانی، اللہ ان کو سیدھے بات نہیں کرتا ان سے، یعنی یہ بتاتا ہے کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ میں انہیں منہ لگاؤں، ان سے بات کروں، مگر صرف ایمان والو تم ہو اس لائق کہ ہم تم سے سیدھے بات کر رہے ہیں. تو قرآن کریم احکام دیتا ہے، انہی میں سے ایک حکم جو میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے درمیان ایک ایسے لوگوں کا ہمیشہ گروہ ہونا چاہیے، ایسا گروپ ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو جمع ہونا چاہیے، انجمن ہونا چاہیے، آرگنائزیشن ہونا چاہیے، تمہارا ایک مجموعہ ہونا چاہیے. کس کام کے لیے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جن کا کام لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہو. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کی طرف بلانے کی تفصیل یہ ہے کہ دو کام کرنا ہوں گے خیر کی طرف آنے کے لیے. خالی اچھے کاموں کی راہ نہیں دکھانا ہوگی، صرف اچھے کام ان سے انجام نہیں دلوانا ہوں گے، انہیں برے کاموں سے روکنا بھی ہوگا. تمہارے درمیان ایسے لوگ ہونا چاہیے کہ جو 3 کام کریں، اچھائی اور خیر اور بھلائی کی طرف بلائیں، اور اس کے لیے انہیں 2 کام کرنا ہوں گے، نیکیوں
کی طرف گائیڈ کرے نہیں ہے. یا امرون، پاور کا استعمال کرنا پڑے تو اس پاور کا استعمال کریں. البتہ پاور کے استعمال کے اپنے شرائط ہیں. اللہ نے مجھے ہاتھ، پیر، زبان، دل، دماغ کتنے پاور دے رکھے ہیں، مگر ہر پاور کے یوز کی حدیں ہیں. کس کو؟ ابھی کل میں گفتگو کری رہا تھا کہ غدیر میں اعلان ولایت مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے موقع پر حضور نے پوچھا تھا کہ تمہارے اوپر تم سے زیادہ اختیار ہمارا ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں جتنا پاور اپنے اوپر نہیں، اس سے زیادہ پاور ہمارے مولا کو ہمارے اوپر ہے. تو پاور کی لمٹ ہیں. امر بالمعروف میں بھی پاور ہے، کہیں اس میں کسی ضرورت پر ہلکی پھلکی چوٹ پہنچانا بھی ہو سکتا ہے. وہ اس وقت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے شرائط بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ امر بالمعروف یعنی نیکی اور بھلائی اور اچھے کام. اچھے کام کا مطلب خالی نماز روزہ نہیں ہے. جیسے نماز روزہ اچھا کام ہے، اسی طرح سے کسی ضعیف انسان کا ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کرانا بھی اچھا کام ہے. کسی غریب کو چپکے سے جا کے کھانا پانی پہنچا دینا بھی اچھا کام ہے. اور بھی نہیں، راستہ چلتے ہوئے اگر کیلے کا چھلکا پڑا ہے، جب پیر کسی کا پھسل سکتا ہے تو اس کیلے کے چھلکے کو ہٹانا بھی اچھا کام ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لوگوں کے درمیان ایسے لوگ ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھے کام کی طرف دعوت دیں اور برے کام سے، خراب کام سے روکیں. جو یہ کام کریں گے، جو اس ڈیوٹی کو انجام دیں گے، جو گروپ، جو گروہ، جو انجمن یہ کرے گی، اللہ کہتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی نجات حاصل کرنے والے ہیں. میں نے یہ آیت آپ کے سامنے بعنوان گفتگو کیوں پیش کی ہے؟ اس لیے کہ آیات، میں نے ابھی کہا قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں، اور ہر وہ آیت جو کسی طرح کی فضیلت کو بیان کرتی ہے، کسی کمال کا تذکرہ کرتی ہے، اللہ کی اطاعت کی کسی قسم کو بیان کرتی ہے، تو سب سے پہلے اس آیت کون ہے جو اللہ ان کو کہہ رہا ہے، کون ہے جن کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے، تو سب سے پہلے اس آیت کے سامنے جو آتا ہے کہ سب سے پہلے اس آیت پہ عمل کر کے کس نے دکھایا، کون اس کا مصداق ہے، تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی معصوم نسل ہے. روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وارد ہوا ہے، ابھی میں نے کہا نا کہ 89 آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، اے ایمان والو. حضور سے روایت ہے کہ جہاں اے ایمان والو آیا ہے اس میں سب سے پہلے علی مخاطب ہے، اس لیے کہ علی امیر المؤمنین ہے، ایمان والوں کے بھی امیر ہیں. تو جہاں بھی یہ حکم خدا کسی اچھے اخلاق کو اپنانے کا ہے، کسی اچھے کام کو انجام دینے کا ہے، کسی اچھی خصلت کو اپنانے کا ہے، ہر جگہ سر فہرست مولا اور ان کے ساتھ دیگر اہل بیت علیہ السلام کے افراد ہیں. اب میں نے یہ کہنا چاہا تھا کہ اس آیت کا حسین سے کیا رشتہ ہے. تو مجلسیں آپ سنتے رہتے ہیں، ہر سال عشر محرم کے ہوتے ہیں، اور شاید ہی کوئی مجلس ایسی بچتی ہو محرم کی پہلی دوسری تاریخ میں جس میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ منورہ سے سفر اختیار کیا ہے تو آپ نے جناب محمد حنفیہ کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کے جو وصیت عنایت کی تھی، میں نے ہاتھوں سے لکھ کے اس پر زور دیا ہے کہ زبان سے سن کے دہرانے والے سے کوئی لفظ بدل سکتا ہے، لیکن جب حسین نے خود لکھ کے دیا ہے تو اب وہ لفظ بدل نہیں سکتا ہے. جو لکھ کے دیا ہے اس میں سید الشہداء نے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا فی الارض، میں نہیں نکلا ہوں لوگوں کو سامنے اٹھلانے اور اکڑنے کے لیے، نہیں نکلا ہوں فساد پیدا کرنے کے لیے، نہیں نکلا ہوں ظلم کرنے کے لیے، میں ان
ان لفظوں پہ یوں ہی اس وقت نہیں گزر جاؤں گا، لیکن یوں ہی نہیں گزروں گا، پھر آپ کے سامنے دہرا کے ان کے اندر چھپے ہوئے پیغامات کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں اٹھلانے نہیں نکلا، میں غرور دکھانے اور اکڑنے نہیں نکلا، میں فساد پھیلانے نہیں نکلا، میں ظلم کرنے نہیں نکلا۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں اپنے نانا کی امت میں بگاڑ کو ٹھیک کرنے اور اصلاح کرنے نکلا ہوں۔ ابھی آیت سے کیا ربط ہوا؟ اب اگلے جملے وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، اس کے آگے کیا ہے؟ اُرِيدُ أَنْ أَعْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں سارے لوگوں کو نیکی کا حکم دوں اور انہیں گناہوں سے اور برائیوں سے روکوں۔ اب آیت کے لفظوں کو حسین کے لفظوں سے ملا لیجئے، کوئی فرق نہ ملے گا۔ یہ کیوں ہے کہ اگر وہ قرآن صامت کی آیتیں ہیں تو یہ قرآن ناطق سے نکلی ہوئے زبان کے کلمات ہیں، ان میں نہ فاصلہ ہے، نہ ان میں جدائی ہے، نہ ان میں کوئی فرق ہے۔ تو میرے موضوع کے لیے مناسب تھی آیت، اس لیے میں نے منتخب کی ہے یہ آیت۔ اب اس کے تحت جو گفتگو کو عنوان قرار دیا ہے، اس کے دو حصے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کل سے۔ ایک ہے عزاداری کیوں، دوسرا یہ ہے حسین کا مشن کیا۔ عزاداری کیوں کے سلسلے میں نے کل تمہیدی گفتگو میں آپ سے کہا تھا، کچھ باتیں رکھی تھیں کہ شہادتیں بہت ہوئی ہیں، بہت بڑے بڑے ظلم بھی ہوئے ہیں۔ کیا جناب یحییٰ پہ کم ظلم ہوا ہے؟ درخت کے اندر آرے سے کاٹ دیا جائے۔ کیا جناب نوح کو کم ستایا گیا ہے؟ بہت شہادتیں ہیں، بہت ظلم ہیں، لیکن خدا ائمہ تحریر مولا علی کی پوری زندگی مظلومیت کی زندگی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ جتنی زندگی مولا علی کے بعد رہی مظلومیت زندگی ہے، ظلم و ستم۔ لیکن ان ائمہ میں بھی، انبیاء و مرسلین صرف نہیں، ائمہ طاہرین میں بھی جس طرح حسین کی شہادت کی بقا کا انتظام ہوا ہے، الہی انتظام کے بغیر، کل میں نے کہا تھا فطرت ہے، مصیبت پہ یاد رکھنا، بے چین ہونا اور فطرت ہی ہے، اس غم کو بھول جانا۔ مگر اللہ نے اس فطرت کو، آپ میری طرف توجہ رکھیں گے کل کی بات سے آج کی بات کو ربط دینے کے لیے، اس فطرت کو اللہ نے حسین کے لیے بدل دیا۔ ہر مصیبت اور غم کو وقت گزرنے کے ساتھ ہم بھولتے اور مصیبت ہلکی ہوتی ہے اور غم اپنی سمٹنا شروع کر دیتا ہے، پھیلتا نہیں ہے، اور نسلوں میں زیادہ زیادہ ایک نسل تک جاتا ہے، پھر نہیں جاتا ہے۔ مگر یہ سید الشہداء علیہ السلام ہیں کہ جن کی جتنی شہادت کی مدت بڑھتی جا رہی ہے اتنا ہی یہ غم پھیلتا جا رہا ہے، زیادہ زیادہ علاقے کور کرتا جا رہا ہے اور زیادہ زیادہ لوگوں کو اپنے اندر سمیٹتا جا رہا ہے، اور اس غم کی شدت میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ الہی انتظام کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے کل سے یہی بات چھوڑی تھی کہ آخر یہ اہتمام کیوں اللہ کی طرف سے غزائے حسین کے لیے، یہ اہتمام کیوں؟ اب اس سلسلے میں ایک دو باتیں اللہ نے جو اہتمام کیا ہے وہ رکھ کے اور گفتگو کو جہاں تک پہنچا سکتا ہوں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہ کے الہی اہتمام جو سید الشہداء کی کہ عزاداری اور غم حسین کے باقی رکھنے اور پھیلانے کے لیے ہوا ہے، اس کے ایک دو نمونے ہم آپ جتنے نیک کام کرتے ہیں ان میں اللہ نے دنیا میں بھی اس کے 6 اثرات رکھے ہیں اچھے کاموں کے، اور آخرت میں بھی اچھے اثرات رکھے ہیں۔ لیکن حسین پر گریہ اور حسین کے لیے رنجیدہ ہونا، اس کا جو اجر، اس کا جو ثواب دیکھنے کو ملتا ہے وہ کسی اور معصوم کے غم پر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ کم سے کم اس حقیر کی نگاہوں سے نہیں گزرا آج تک جو حدیث
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سید الشہداء کے لیے یا ان کے نسل میں آنے والے ائمہ تحریم کی زبان سے سامنے آئی ہیں. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ. حدیثیں تو سب آپ کی سنوئی، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا رسول اللہ پر گریہ کرنے کے بارے میں ایسا کوئی ارشاد معصوم سامنے آیا ہے کہ جو ان پر رسول پہ روئے، جو ان پر کسی کو رلائے؟ تباکا کا ایک ترجمہ تھوڑا سے اردو میں غلط رائج، میں لفظ جرت سے کہہ رہا ہوں، بے توجہی کی وجہ سے رائج ہو گیا ہے. جو حسین پر روئے، جو حسین پر رلائے. او تباکا ہم عام طور پہ بے توجہی میں کہہ دیتے ہیں یا رونے والے کا منہ بنائے. نہیں، منہ بنانا ایکٹنگ ہے، اور مذہب میں دکھاوا اور ایکٹنگ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اصلی کام بھی اگر دکھاوے کے لیے ہو جائے تو اس کی کوئی ویلو نہیں. تو اگر شروع ہی سے دکھاوا ہو تو اس کی کیا ویلو؟ تو رونے والے کا منہ بنا لے، منہ بسوڑ لے. نہیں، یہ نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں سچائی عرض کروں، ہم آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، کبھی کبھی حسین کا نام آیا تو ہماری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی ہیں. کبھی تھوڑی سی مصیبت پڑھی گئی، مصائب پڑے گئے، ہم گریہ کرنے لگے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً جو مصائب پڑھ رہا ہے وہ خود متاثر نہیں ہے اور ہمارے سامنے آوازیں نکال کے ہمیں رلانے کی کوشش کر رہا ہے. یا میرے ساتھ کم از کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ روایتیں پڑھی جا رہی ہیں جو کہیں نگاہ سے مصائب میں نہیں گزری ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ تو ان کے نام ان کی زبان سے یا ان کے عمل سے جو بتایا جا رہا وہ غلط ہے، تو اب گریہ کریں گے کہ دماغ ادھر چلا جائے گا. تو کہیں کہیں آدمی کا دل بہت نرم ہوتا اور آسانی سے رو دیتا ہے، کہیں رونا نہیں آتا. لیکن آدمی مثلا آنکھیں بند کرے، آدمی کربلا کو سوچنا شروع کرے. حسین 6 مہینے کے بچے کو گود میں لیے کھڑے ہیں اور تیر پڑا ہے، حسین کا بازو توڑ کے نکل گیا ہے، حسین چلو میں خون بھر رہے ہیں. تو اگر آنسو نہ نکلیں تو کم سے کم ایک رونے والے کی کیفیت دل پہ طاری ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، چہرہ خود بخود متاثر ہو جاتا ہے. تو تباکا کا مطلب رونے والے کا منہ بنانا نہیں ہے، تباکا کا مطلب ہے اپنے اوپر رونے والے کی غمزدہ کی کیفیت کو طاری کرنا. یعنی برجستہ رونے پہ ہی جنت نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صرف برجستہ حسین پہ رونے پہ جنت نہیں ہے، خالی رلا دینے پہ جنت نہیں ہے. اگر کوشش کر کے صرف اپنے اوپر گریہ کرنے والے اور غمزدہ انسان اور رونے والے انسان کی رونے کی کیفیت بھی پیدا کر لی جائے تو امام صادق سچا امام کہتا ہے جنت اس کی ہو گئی، اور کسی معصوم کے لیے نہیں ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ آخر اس حسین پر گریے میں کیا چھپا ہے کہ اس کی جزا کا اعلان اس طرح ہو رہا ہے. میرے پاس اب اسی پہ بات کرنے کی اس وقت گنجائش نہیں ہے، مگر میں کوشش کروں گا. ایک غلط فہمی یہیں پر ہے، میں تفصیل سے نہیں لیکن بات آئی ہے تو کہنا چاہتا ہوں. جب ہم خود دیکھیے بات سمجھنے کے لیول ہوتے ہیں. بچہ 5 سال کا ہے، اسے سائنس پڑھائی جائے گی، اسے پڑھائی جائے گی فزکس کیمسٹری. 8 سال 10 سال کو بھی، 15 سال والے کو بھی، CBSE 12th میں بھی، گریجویشن میں بھی، پوسٹ گریجویشن بھی، ہر جگہ پڑھائی جائے گی. لیکن سب کے سمجھنے کا لیول الگ الگ ہے. اب ہمارے درمیان بھی ہو رہا ہے. مثلا میں مدرسوں کے پڑھا ہوا ہوں، حوزے کا پڑھا ہوا ہوں، اللہ نے یہ شرف دیا ہے، لیکن ہم کم سے کم 5-6 سال 7 سال
عربی گرامر، عربی لٹریچر ہم کو مسلسل پڑھایا جاتا ہے. عربی لٹریچر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پہلے کے جاہلیت کا دور جو کہلاتا ہے اس کے دور کے شعراء سے لے کے آج تک کے شعراء کی عربی ہمیں پڑھائی جاتی ہے. اس لیے کہ جو روایت ہے، جو حدیث ہے، جو قرآن ہے، وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے آیا تھا. تو اس وقت کی زبان کو جانے بغیر نہ روایت کو، ایک شرط بتا رہا ہوں، سمجھا جا سکے گا، نہ قرآن کو سمجھا جا سکے گا. اب نہج البلاغہ اس وقت کے دور میں بھی عربی بلاغت کا شاہکار ہے. آپ شیکسپیئر کو 5 سال کے 7 سال کے بچے کے آگے رکھ دو، سمجھے گا نہیں. اسے پہلے منزلیں طے کرنا پڑیں گی. میں اپنے جوانوں سے کچھ کبھی کبھی ضروری باتیں کہہ دیتا ہوں. ہم جب مذہب کی طرف مائل ہوتے ہیں تو ہم سیدھے درس تفسیر رکھ لیتے ہیں، سیدھے درس نہج البلاغہ رکھ لیتے ہیں. میرے عزیزو، نہج البلاغہ اور قرآن کی اونچائیوں تک پہنچنے کے لیے پہلے کچھ سیڑھیاں ہیں، وہ طے کیجئے تب سیدھے وہ دروس رکھیے. ورنہ اگر ہماری گنجائش سے زیادہ چیز ہمیں پہنچائی بھی گئی تو ہم یا قبول نہ کر سکیں گے، یا برداشت نہ کر سکیں گے، یا غلط سمجھ کے کچھ اور مطلب نکال لیں گے. مگر ہمارے درمیان چل پڑا ہے، کسی کو کوئی روایت ملی وہ اس کا مطلب فوراً خود نکالنے لگا. نہیں، روایتوں سے مطلب سمجھنا ہمارا کام ہے، اسے پڑھنے کی کوشش کرنا قرآن مجید کو ہے، لیکن فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے. فیصلے کے لیے آگے جانا چاہیے. تو میں نے یہاں پہ روک کے بات اس لیے کہی کہ کبھی روایت ہم نے پڑھ لی، من بکا علی الحسین، رویا، رلایا، رونے والے کی کیفیت پیدا کی، جنت واجب. اب یہیں سے کچھ نہ سمجھتے ہیں یا کم سے کم سمجھانے پہ لگ جاتے ہیں. کب رو لیا حسین پہ، عزاداری کر لی، مجلس ماتم کر لیا. اب کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی، کیا ضرورت ہے دین کی پابندی کی، کیا ضرورت ہے حرام سے بچنے کی، کیا ضرورت ہے حلال و حرام کا خیال رکھنے کی. ہمارے اوپر تو جنت واجب ہو گئی. مگر میرے عزیزوں، مذہب میں قدم قدم پہ وعدے ہیں، مگر ہر وعدے، ایک وعدے کو اکیلا نہیں دیکھا جائے گا. قرآن مجید کی ایک آیت کو اکیلا نہیں سمجھا جاتا جب تک اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ساری آیتیں سامنے نہ آ جائیں. ایک حدیث سے تھوڑا بول چال کی زبان مجلس گاڑھی ہو گئی. خطیب اعظم تابصرہ مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ ایسی جگہوں پر تھوڑا آپ کی گویا خاموشی کو اور سنجیدگی کو توڑنے کے لیے کچھ کبھی میں نے سنا تھا کسی بمبئی میں بابا تھے دودھ والے، ان کے ہاں پورے ڈونگری میں دودھ ختم ہو جائے، ان کے ہاں نہیں ختم ہوتا تھا. وہاں مل جائے گا، ختم نہیں ہوتا تھا، وہاں ملتا ضرور تھا، شام تک ملتا تھا. اور سب کے ہاں کہ وہ ختم ہو جاتا تھا. 100 لیٹر 50 لیٹر لائے، بک گیا، ختم ہو گیا. ان کا 100 لیٹر نہیں رہتا تھا. ادھر خریدار بڑھتے گئے، ادھر دودھ میں پانی ملا کے دودھ بڑھاتے گئے. تو ایک بچہ شام کو آیا دودھ لینے کا، بابا دادا چائے دودھ دے دی. انہوں نے دیا، کہا چاچا آج بہت پتلا ہے. کہا بیٹا گاڑھا لینا ہے تو صبح آیا کرو. تو دیکھیے بھائی، آپ تو ابھی آئے ہیں تو تھوڑی بہت گاڑھی مجلسیں تو آپ کو سننا پڑیں گی، اور مجھے زیادہ پتلا کرنا آتا بھی نہیں ہے. آپ صلوات بھیج کے اپنے ذہنوں کو مرکوز کر سکتے ہیں. ایک صلوات میں جو ضرورت محسوس ہوتی ہے میں کہتا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ کہ حکم پروردگار یہ ہے کہ حکم معصوم یہ تم ہماری بات پہنچاؤ، باقی کام ہماری بات کا ہے. لہذا میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو آپ کے سامنے بات رکھوں. کبھی کبھی ہم نتائج نکال لیتے ہیں، لیکن یقین رکھیے جہاں پر بھی اللہ کی طرف سے معصوم کی زبان سے کسی وعدے کا ذکر ہو، اسی طرح سے اور احکام ہے، تو اس میں بس قطعی کرنا کافی ہو، ضروری نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں من بقا علی الحسین تو بات کی بات ہے. حسین پہ کون روتا ہے؟ جو ولایت کا قائل ہے، یا کم سے کم ولایت بمانے حکومت کا قائل نہیں تو اس کے دل میں مودت و محبت موجود ہے. ولایت بمانے حکومت نہیں ہے لیکن ولایت بمانے محبت کا قائل ہے، محبت ہے اس کے دل میں، تبھی روئے گا ورنہ نہیں روئے گا. حسین پہ کون روتا ہے؟ جو نبوت کا قائل ہے. حسین پہ کون روتا ہے؟ جو توحید کا قائل ہے، قیامت کا قائل ہے.
تو یہ شرطیں تو پوری کر لی اس نے نا. اب حضور نے جب اسلام شروع کیا ہے تو کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کرو، کہو، نجات پاؤ. تو اس وقت کے کافر کو بھی اٹھ کے کہنا چاہیے تھا تو پھر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانے چاہنا ہے مانے، خالی لا الہ الا اللہ کہہ کے نجات پا گئے. تو لا الہ الا اللہ کہو نجات پاؤ کے پیچھے چھپا ہے کہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اب محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا، اور محمد رسول اللہ کہا ہے تو رک نہیں سکتے. محمد رسول اللہ تمہیں کھینچ کے علی ولی اللہ تک لے کے آئے گا. تو ہے شرط کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ شرطیں ہیں تو ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد پر. نیشاپور ہمارے 8ویں امام کو جب مامون نے توس یعنی آج کا مشہد بلایا ہے تو آپ گزرے تو نیشاپور میں خبر ہوئی کہ فرزند رسول آ رہے ہیں. تو بہت بڑا مجمع لگ گیا اور سواری پہ آپ تھے، ہماری میں بیٹھے تھے، پردہ بھی پڑا تھا. رکی سواری، پردہ ہٹایا، لوگوں کا اسلم ہاتھ میں لیا. حضور نے، ہمارے امام نے بولنا شروع کیا. کس طرح شروع کیا؟ مجھ سے میرے بابا موسیٰ بن جعفر نے بیان کیا، ان سے ان کے بابا جعفر ابن موسیٰ صادق نے بیان کیا، ان سے ان کے بابا محمد باقر نے بیان کیا، اور جاتے جاتے آخر تک پہنچے کہ علی امیر المومنین سے ان کے رسول، ان کے بھائی رسول اللہ نے بیان کیا، اور رسول اللہ سے جبریل نے بیان کیا، اور جبریل سے اللہ نے کہا. تو کس کی بات ہے اس میں؟ اللہ کی بات. اللہ نے کہا، جبریل نے پہنچایا رسول تک. یہ جو سلسلہ سند کہلاتا ہے کہ وہاں سے وہاں تک، علماء اسلام کہتے ہیں کہ یہ ایسا سلسلہ سند ہے کہ اگر اس کو خالی پڑھ کے کسی پہ دم کر دیا جائے تو بیماری سے نجات پا جائے. اسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، سونے کے حروف سے لکھنے والا روایت کا سلسلہ جس میں اتنے معصوم ایک ساتھ شامل ہیں. تو کیا کہا؟ اللہ نے کہا، یعنی حدیث قدسی ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. اللہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرا عذاب سے بچ گیا. کیا مطلب؟ یعنی جس نے توحید کو مان لیا، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، وہ بچ گیا. امام یہ کہہ کے پردہ گرایا، تھوڑا آگے گئے. سیدھے اگر کہہ دیتے تو لوگ توجہ نہ دیتے، لیکن جب تک چلتے پھر امام ایک بار رکے تو جو لکھ چکے تھے متوجہ ہوئے بھی کچھ اور پانے والے ہیں، یعنی انہیں اپنی طرف متوجہ کر کے اگلی بات کہی. پردہ ذرا سے ہٹایا، چہرہ نکالا اور کہا کہ اللہ نے حدیث قدسی میں کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ عذاب سے نجات پا گیا. اس کے بعد امام نے فرمایا وَلَٰكِن بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا. اللہ نے جو کہا ہے کہ توحید کے قلعے میں جو داخل ہو گیا میرے عذاب سے نجات پا گیا، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اس کی شرط ہے اور اس کی شروط ہیں، شرطیں ہیں. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا. اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے عذاب خدا سے نجات پانے کی شرطوں میں ایک علی رضا بھی ہوں. یعنی امامت کا اقرار کرنا پڑے گا، ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا. تو میں نے صرف اپنے نوجوانوں کو یہ سمجھانے کے لیے بات منتقل کی آپ تک کہ بے شک عمل، ایک عمل جنت کا ذریعہ بننا. اور میں تو دوسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر نیک عمل کی جزا جنت ہی ہے، مگر یہ حسین پر بکا کی عظمت ہے کہ سب کی جنت ہے عمل کی جزا، مگر اللہ کہتا ہے کہ جو روئے رلائے رونے کیفیت طاری کرے اس پر جنت واجب ہے. تو میں بس اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں خالی اس ارشاد کو نہ دیکھیں، جیسے امام نے وہاں کہا شرطیں ہیں ویسے یہاں شرطیں ہیں. زیارت کا بے انتہا ثواب اور جزا ہے. ایک زیارت 70 عمروں سے بہتر، ایک زیارت 70 حجوں سے بہتر. لیکن شرط ہے کہ یہ زیارت تب زیارت بنے گی جب ان کی معرفت کے ساتھ ہو.
ان کو پہچان کے ہو، ان کا مزاج سمجھ کے ہو، ان کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے اس کو انجام دے کے ہو. زیارت معرفت کے ساتھ ہے تب یہ شرف حاصل کرے گی. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خالی ایک حدیث پڑھ کے فیصلے نہ کریں بلکہ اس کے ارد گرد جو شرطیں ہیں ان پہ توجہ دیں. تو بے شک حسین پر رونے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، مگر اس کی شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں ایک ہی ہے کہ حسین ہم سے راضی ہوں، زہرا ہم سے راضی ہوں، اور حسین اور زہرا اسی سے راضی ہوں گے. زہرا اس بیٹی سے راضی نہیں ہو سکتی جس کے سر پہ چادر نہ ہو، زینب اس بیٹی سے خوش نہیں ہو سکتی جس کے سر پہ چادر نہ ہو، حسین اپنے اس غلام سے راضی نہیں ہو سکتے جو سجدہ کرنا نہ جانتا ہو. لہذا شرطیں ہیں، ان شرطوں کا لحاظ رکھ کے یہ کام انجام دیے جائیں گے تو بے شک اللہ کے وعدے پورے ہوتے چلے جائیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. میں عرض کر رہا تھا کہ آخر عزاداری کا اہتمام کیوں، اسی میں ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں کہی تھی کہ کسی کے لیے بھی کسی شہید پر رونے کے لیے یہ وعدہ مجھے دیکھنے کو نہیں ملتا. اب ایک دوسری اور چیز جو چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے جس کی روایت، میں نے کافی پہلے روایت پڑھی تھی، میرے ذہن میں ہے کہ 4 باتیں ہیں، لیکن آج میں نے جب ڈھونڈنے کی کوشش کی نیٹ پہ تو چوتھی بات مجھے نہیں ملی. مجھے 3 چیزیں یاد رہ گئیں. کیا 3 چیزیں؟ وہ 3 خصوصیتیں جو اللہ نے صرف حسین کو دی ہیں، صرف حسین کو دی ہیں. وہ تینوں میں آپ کو سنا لوں گا انشاءاللہ بہت رفتاری کے ساتھ. اور اگر اس میں سے بھی ایک آدھ چیز میں بھول جاؤں تو ایک تو کاغذ جیب میں رکھا ہے، نہیں ہوگا بھول جاؤں گا تو آپ کے سامنے پڑھ دوں گا، لیکن اگر بھول بھی جاؤں تو آپ زیادہ ناراض نہ ہوئیے گا. دیکھیے حضور صلی اللہ، حضور کا مطلب پیغمبر خدا، اور حضور کا نام کسی طرح لیا جائے چاہے حضور و سرکار ہی کہا جائے اگر وہ مراد ہے تو صلوات بھیجنا ہماری ڈیوٹی بن جاتی ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ کے دور میں تھے، آپ کے جنہوں نے آپ کو چاہے ظاہراً مان لیا ہو چاہے دل سے مان لیا ہو، مسلمان کہلاتے ہیں. ظاہر سے مانے اندر سے مانے تو منافق، مسلمان ہے مگر منافق. اور باہر سے بھی مانے، زبان سے بھی اور اندر سے بھی مانے، اور اس کا عمل اظہار بھی کرے. پھر میرے جوان توجہ دے، زبان اور ظاہر بھی کہے، اندر سے بھی قبول کرے، اور جو قبول کرے اس کا عمل اظہار بھی کرے. ہم کہیں ہم جہنم کو مانتے ہیں مگر ہر وہ کام کرتے چلے جائیں جو جہنم پہنچانے والا ہے تو عمل دعوے داری کا ساتھ نہیں دے رہا. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے اقرار کا، دل سے ماننے کا، اور اپنے ہاتھ پیروں سے اس ایمان پر عمل کر کے دکھا، اس عقیدے پر، اس ماننے پر عمل کر کے دکھانے کا. یہ ہے ایمان. تو اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے. اب جو خصوصیتیں ہیں ان میں سے تینوں کو میں سناؤں گا. تو جو حضور کے دور میں جو لوگ تھے جو انہوں نے حضور کو مان لیا تھا، قبول کر لیا چاہے زبان سے چاہے دل سے، وہ کہلاتے تھے اصحاب. اب اصحاب وہ بھی ہو سکتے ہیں جو حضور کے ساتھ خالی اعلان اسلام کے، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو متوجہ ہوں گے. صحابی وہ ہے جو سب سے پہلے اسلام لایا، بہت بزرگ ہے، بہت باعظمت ہے، بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن جتنے صحابی بنے ہیں اعلان اسلام کے بعد بنے ہیں، جو نور میں حسین حضور کے ساتھ رہا ہو، جو صلبوں میں حسین حضور کے ساتھ رہا ہو، جو ماؤں کے رحم میں حضور کے ساتھ رہا ہو، جو خالی آ کے عبداللہ و ابو طالب کی شکل میں ایک بار صلبوں سے الگ ہوا ہو اور پھر اس نے ایک آنکھ کھولی ہو تو ان کی گود میں کھولی ہو، انہوں نے ان کی گود میں آنکھ کھولی، انہوں نے ان کی آغوش میں آنکھیں بند کی. شاید میرے بچے نہ سمجھے ہو، علی نے پیغمبر کی گود میں آنکھیں کھولی، پیغمبر نے علی کی گود میں آنکھیں بند کی. اس سے لمبی صحابیت والا کوئی ہو تو بتایا جائے.
تو بعد ظہور، بعد اعلان اسلام اصحاب کی بہت عزت ہے، بہت اہمیت، دین انہیں ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اب اس کے بعد جب اصحاب گزر گئے تو ہم مسلمانوں کے درمیان میں پھر اس کے بعد آنے والی جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کو کہا جاتا ہے تابعین، جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا مگر ان کو دیکھا ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ انہوں نے حضور سے کچھ نہیں سنا مگر ان سے سنا ہے جنہوں نے حضور سے سنا ہے۔ ان کی بھی فضیلت ہے کہ بھیا ان کے اور حضور کے بیچ میں بس ایک واسطہ ہے۔ اس کے بعد پھر ایک لسٹ تیار ہوتی تب تابعین، یعنی وہ جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، تب تابعین۔ انہوں نے ان سے سنا، جنہوں نے ان سے سنا، جنہوں نے حضور سے سنا، یہ تب تابعین ہے۔ اس کی بھی ویلو ہے۔ تو میں پھر اپنا وہی جملہ دہراؤں گا کہ جنہوں نے حضور سے سنا وہی نہیں، وہ بھی جنہوں نے حضور کو دیکھا وہی باعظمت نہیں ہے۔ جنہوں نے حضور ان کو دیکھا، جنہوں نے حضور کو دیکھا وہی باعظمت نہیں ہے۔ جنہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے حضور ان کو دیکھا، جنہوں نے حضور کو دیکھا وہی باعظمت نہیں ہے۔ تو پھر میں اپنا جو جملہ دہراؤں گا کہ پھر ان اہل بیت کی فضیلت کیا ہوگی، جنہوں نے آنکھیں کھول کے حضور کو دیکھا اور جو حضور نے ان کی گود میں آنکھیں بند کی۔ تو ان کی عظمت کا اندازہ لگایا جائے، وہ اصحاب سے اور تابعین اور تابعین سے آگے نکل گئے کہ نہیں نکل گئے۔ اب جو میں سنانا چاہتا تھا کہ میں پوری حدیث نہ سنا سکوں، تو دور وہ تھا جب اصحاب دنیا میں نہیں رہ گئے تھے، تابعین ختم ہو گئے تھے، 2-4 بوڑھے لوگ بچے تھے۔ ایک کوئی مدینے سے، مکے سے کوئی بزرگ تابعی جو آخری نشانیوں میں تھے، وہ مصر پہنچے تو بڑی بھیڑ لگ گئی کہ وہ آیا ہے جس نے حضور سے تو نہیں سنا مگر اس کے اور حضور کے بیچ میں بس ایک کڑی ہے، ایک راوی ہے، اس سے سنا جائے۔ خوب جوک جمع ہو گئے، تیار ہو گئے، ابو بڑے میاں لائے گئے، بزرگوال لائے گئے، اور انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں نے فلاں صحابی سے سنا ہے، اس نے حضور سے سنا۔ کیا فرمایا کہ جو یہ 2 کام کر لے اس پہ جنت واجب۔ توجہ رکھیے گا، جو 2 کام کر لے اس پہ جنت واجب۔ تو سب لوگ ہم آپ بھی دوڑتے ہیں نا جنت کاہے پہ واجب، حالانکہ میں پوچھنا چاہتا ہوں جنت مستحب کس پہ ہے؟ جو بھی نیکی اگر قبول ہو جائے تو واجب ہے اور ہی نہیں کچھ۔ وہ اہمیت کے لیے اللہ بتاتا ہے نا، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، عظمت کے لیے استعمال کیا، نیکیوں کے بیچ میں جو نیکیاں زیادہ عظیم ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہا حضور نے فرمایا کہ جو 2 کام کر لے اس پر جنت واجب۔ اب سب لوگ جنت واجب کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہنے لگے کہ مگر ان 2 میں سے ایک، وہ جس صحابی نے مجھ سے بتایا ان کو وہ بھول گیا بتانا۔ حضور سے اس نے 2 چیزیں سنی مگر مجھے سنائی تو ایک سنائی، ایک بھول گیا۔ تو لوگوں نے کہا چلو ایک ہی سننے کو مل جائے، آدھی جنت مل جائے۔ کہنے ایک وہ صحابی بھول گیا، ایک میں بھول گیا۔ تو میں ابھی تینوں پوائنٹ سناؤں گا، اگرچہ وقت میں گنجائش بالکل ختم ہی ہو رہی ہے، 10:02 ہو گئے، اور میں بھرپور کوشش کروں گا کہ میں کل بھی وقت پہ پہنچنا تھا، بہت ٹریفک تھی، آپ بھی عذر کریں گے۔ ہم لوگ جتنا جب چلتے ہیں اس سے تھوڑا پہلے آپ بھی چلیں، پہلے ہم بھی چلیں، ٹھیک 9 بجے آپ بھی یہاں تشریف فرما، ہم بھی یہاں بیٹھ جائیں تاکہ گفتگو شروع سے آخر تک ساتھ بیٹھ کے کی جا سکے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ تو تینوں سن لیں مجھ سے انشاءاللہ، لیکن اب آج پوری سچ میں نہیں سنا، وقت ختم ہو گیا ہے، خالی نمونہ رکھ کے کل کے لیے آپ کو بلاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے حسین کی شہادت کے بدلے انہیں 3 خصوصیتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک سن لیں آپ بس، باقی کل انشاءاللہ، اور بھول جاؤں گا تو ٹوک دیجئے گا۔ 3 خصوصیتیں، اس میں ایک جلدی سے سنیں، میں سمیٹ کے بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ وقت کم سے کم لگے۔ عزیزو، آپ دنیا کا کوئی کام کریں، اچھے سے اچھا، برا تو چھوڑیے، اچھے سے اچھا کام کریں تو آپ کی جتنی عمر اللہ سے ملی ہے، جو ہمیں نہیں پتا مگر اسے پتا ہے۔ میں 68 سال کا ہو گیا، اب میں 68 سال 1 دن 2 گھنٹے 5 منٹ 10 سیکنڈ میری زندگی مجھے تو نہیں پتا، لیکن اللہ کو پتا ہے۔ اور جو وقت گزر جا رہا ہے، میرا ایک سیکنڈ میری زندگی سے کم ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے نا۔ برے کاموں میں لگے تو گھٹ رہا ہے، ایسے ہی انتظار میں گزار دیں ٹرین کی، گھٹ رہا ہے۔ ایسی کچھ کریں،
کوئی ایسا کام نہ جو ثواب نہ عذاب نہ مستحب نہ واجب نہ حرام نہ مکروہ، بہت کام ہے، گھٹ رہا ہے۔ نیکی کرے، اچھے سے اچھا کام کرے تو میری عمر سے اتنا حصہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔ اب یہیں سے دیکھنے کی بات ہے، بات آ جاتی ہے بار بار، یہیں سے دیکھنے کی بات ہے کہ ہم اپنے پاس سب سے قیمتی چیز جو اگر ایمان کے بعد ہے تو وہ ہے زندگی۔ اگر اس زندگی کو کہیں لگائیں تو کاہے پہ لگائیں؟ جو زندگی کے برابر ویلو رکھتا ہو یا اس سے زیادہ اسی پہ لگائیں، اس سے کم پہ لگائیں تو گھاٹے کا سودا ہے۔ بھائی شاید آپ تاجر ہیں، آپ سے اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بزنس مائنڈیڈ ہیں، بزنس مین ہیں، اس سے زیادہ کم سے کم اتنی ویلو تو آئے جو میں نے لگایا۔ وقت جا رہا ہے، واپس نہیں ملے گا، اس کے بدلے میں خالی وہ پیسے آئے جو کسی وقت بھی چلے جائیں گے اور کبھی پھر واپس آ سکتے ہیں۔ تو ہمارا آپ مجلس سننے آئے، آپ کی زندگی کا اتنا وقت گیا کہ نہیں گیا؟ یہ واپس پلٹ کے ملے گا؟ یہ نہیں ملے گا، اس کے بدلے بہت اچھا ملے گا، اس سے زیادہ ملے گا، زیادہ ویلیوبل ملے گا، جنت ملے گی، نعمتیں ملیں گی، اللہ کی رضا ملے گی انشاءاللہ، زہرا کی دعا ملے گی انشاءاللہ، زہرا کے ہاتھوں کی شفاعت ملے گی انشاءاللہ، حسین کی رضا ملے گی انشاءاللہ، لیلا کی دعائیں ملیں گی انشاءاللہ، عمر فروہ کی دعائیں ملیں گی، رباب کی دعائیں ملیں گی، ولی عصر کے ہاتھوں سے دعا ملے گی، سب ملنے کی امید ہے اگر ہم کوالٹی مینٹین کر سکیں۔ مگر اتنی عمر میری گئی کہ نہیں گئی؟ گئی۔ مگر سنیے، امام نے فرمایا سید الشہداء حسین کو جو خصوصی فضیلتیں اللہ نے دی ہے، ان میں سے ایک فضیلت دی ہے کہ جب کوئی مرد مومن حسین کی زیارت کے لیے نکلتا ہے تو جب سے نکلتا ہے جب تک واپس آتا ہے اس کا جتنا وقت اس زیارت میں لگتا ہے اللہ اس کی عمر سے کم نہیں کرتا ہے، الگ سے عنایت کر دیتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد۔ یہ عزاداری کیوں؟ اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ عزاداری چند منٹ میں ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے کہ ہم دنیا میں لگے تھے، ہم اپنے کاروبار میں لگے تھے اور چند لمحوں میں ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، یعنی آپ کی راہ میں جان دینا پڑے گی تو جان بھی دے دیں گے، تو پھر اس کی قیمت کیوں نہ ہو۔ بس میں یہیں پہ روکتا ہوں۔ حسین کا، سید الشہداء کا ذکر اور ان کی عزاداری کا اہتمام کیوں ہے؟ اس لیے جیسے عبادت میں مولا علی نے کہا کہ نہ تیری جنت کے لیے نہ تیرے جہنم کے لیے، تو ہے ہی ایسا کہ تیری عبادت کریں، تیرے احسانات کا تقاضا ہے کہ تیرے سامنے سر جھکایا جائے۔ حسین کی عزاداری سے ہمیں کچھ نہ ملتا، مگر حسین نے جو ہمارے لیے دے دیا، کیا بچا حسین کے پاس جو انہوں نے ہمارے لیے نہ دے دیا ہو؟ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہماری صلوات دے دے انہوں نے سب دے دیا، ہم تھوڑا سا وقت دیں، تھوڑا وقت دیں۔ حسین نے کیا کیا دے دیا؟ انسان اس دنیا میں چار چیزیں لے کے آتا ہے، ایک جان، پھر آگے بڑھتا ہے تو روزی مال، پھر آگے بڑھتا ہے تو ایک سماج میں ایک عزت، ایک ٹھکانہ بنتا ہے اس کا، اور صاحب اولاد بنتا ہے۔ چار قیمتی چیزیں ہیں، جان ہے، مال ہے، اکثر میں خطیب اعظم نے اس راستے پہ ڈالا، دہراتا ہوں، جان ہے، مال ہے، اولاد ہے، عزت و وقار ہے۔ کربلا میں حسین نے کیا کیا قربان کیا اندازہ لگائیے۔ اس دنیا میں جان بھی قیمتی، مال بھی قیمتی ہے، اولاد بھی قیمتی ہے، عزت و وقار بھی قیمتی ہے، مگر سب کی برابر ویلو نہیں ہے۔ مال بہت قیمتی، آدمی اپنی زندگی لگا کے، وقت لگا کے مال کماتا ہے، مگر مال جان سے زیادہ قیمتی چیز کا نام نہیں ہے۔ جان سے مال قیمتی نہیں ہے۔ زندگی بھر جو مال ہم نے جمع کیا، ایک مرتبہ جان پہ آفت آتی ہے تو 5 لاکھ 10 لاکھ چاہے جو خرچ ہو جائیں جان بچا لیتے ہیں، وہ خرچ کر دیتے ہیں، تو جان زیادہ قیمتی ہے، مگر جان آخری قیمتی چیز کا نام نہیں ہے۔ جان سے زیادہ قیمتی چیز کا نام اولاد ہے۔ یہی بوڑھا باپ جس نے سرجری کرا کے 5 لاکھ میں جان بچائی تھی، اسی کا بیٹا کڈنی فیل ہو گئی، باپ کہہ رہا کڈنی میں دے دوں، ڈاکٹر کہہ رہا تمہاری جان کو خطرہ ہے، وہ کہتا ہے میری جان چلی جائے میرے بچے کی جان بچ جائے۔ یعنی بچہ، اولاد زیادہ قیمتی ہے، جان سے، مال سے زیادہ جان، جان سے زیادہ اولاد، مگر شریفوں کی دنیا میں اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز کا نام وقار ہے۔
وقار کتنا قیمتی ہے شریفوں کی دنیا میں کہ انسان پر جب وقت پڑتا ہے تو بیٹیوں کی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے جان دے دیتا ہے۔ وقار اتنا قیمتی ہے، عزت اتنا قیمتی ہے۔ کربلا میں جو قربانیاں دی گئیں، مال اس طرح سے دیا کہ سروں سے ردائیں تک چھن گئی، جان اولاد اس طرح سے دی، اولاد اس طرح سے دی کہ جو اپنی گود اپنے پیروں پہ چلتے نہیں جا سکتے تھے ان کو گود میں لے کے پہنچایا، اور مال اس طرح سے دیا کہ سروں پہ چادریں تک باقی نہ رہ گئیں، اور وقار کی قربانی اس طرح سے دی کہ جن کے سائے پہ بھی کبھی کسی اجنبی کی نگاہ نہ پڑی تھی ان بیویوں کو ننگے سر خیموں سے نکلنا پڑا اور کوفہ و شام کے بازاروں اور گلیوں اور درباروں سے گزرنا پڑا۔ میرے عزیزوں، اسی شہادت کی، اسی قربانی کی داستان کا آغاز ہونے والا ہے۔ آج یکم محرم گزری ہے، 2 محرم کی صبح آنے والی ہے، 2 محرم کی صبح آئی ہے تو وہ صبح آئی ہے کہ جب حسین کا قافلہ کربلا پہنچا ہے۔ مختلف روایات ہیں، روایتیں کہتی ہے ایک ان میں سے کہ چلتے چلتے حسین کا گھوڑا رک گیا، اسے بڑھانے کی کوشش کی، جب وہ نہ بڑھا تو ہوا شاید تھک گیا ہے یا اڑ گیا ہے، کئی سواریاں بدلی گئیں۔ جب حسین کو پتہ ہے لیکن دوسروں تو کیسے جائے بات، تو کہا دوسری سواری جب سب بدلی گئی تو کہا یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں کو بلایا گیا، کسی نے کہا اس جگہ کا نام ماریا ہے، کسی نے کہا اس جگہ کا نام اتیا ہے، کسی نے کہا اس کا نام ست فرات ہے۔ حسین کہتے رہے، آخر میں کسی نے کہا اس جگہ کا نام نینوا ہے، آخر میں کسی نے کہا، حسین پوچھ رہے ہیں اور کیا نام ہے، اور کیا نام ہے، کسی نے کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ وہ حسین رک گئے، کہا نہیں ارض کرب و بلا، یہ کرب کی زمین ہے اور یہ بلا کی زمین ہے۔ گھوڑے سے اترے، مٹھی خاک لی اور اسے سونگا اور کہا بے شک یہ کربلا کی زمین ہے۔ حسین مسجد فکرے سن کے رو لے۔ حسین گھوڑے سے اترے، کہا یہی ہمارے خیمے لگیں گے، یہی ہمارا گھر اجڑے گا، یہی ہم قیدی بنائے جائیں گے، یہی ہمارا خون بہے گا۔ خیمے لگانے کا حکم دیا گیا، سپاہ ہر ساتھ ساتھ آئی ہے اور ان سے کہا گیا پانی کے کنارے انہیں رکنے دینا۔ روایات میں ہے کہ خیمے جب دریا کے کنارے لگائے جانے کا انتظام شروع ہوا تو روکا لشکر یزید نے اور کہا ہم دریا کے کنارے خیمے نہ لگنے دیں گے۔ اس کے بعد جو ہم نے اپنے بزرگ خطبہ سے سنا ہے وہ اس طرح ہے کہ جب لشکر یزید نے سپاہیوں نے روکا ہم دریا کنارے خیمے نہ لگنے دیں گے، تو ایک مرتبہ علی کے لخت جگر حسین کے شہدائی ابو الفضل عباس نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا، کس کی مجال ہے جو ہمارے خیمے دریا کے کنارے نہ لگنے دے۔ بزرگ فرماتے تھے کہ بھائی بپورے شیر کو دیکھ کے حسین خود بھی سامنے آ جاتے، عباس رک جاتے، مگر خیمے میں آئے۔ بہن سے کہا بہن عباس بپھرے ہیں انہیں سنبھالو۔ زینب نے بلوایا کیا شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا تمہارے آقا کی مرضی ہے کہ خیمے دریا کے کنارے لگانے کے بجائے بیابان میں لے چلو۔ عباس نے سر جھکا لیا اور عباس کو تو آخر تک موقع نہ ملا کہ جو جذبہ ان میں پیدا ہوا وہ پورا کر لیتے اطاعت میں۔ انشاءاللہ جب ان کا تذکرہ آئے گا تو عرض کروں گا کیسی اطاعت عباس نے کی اپنے آقا کی۔ ان کے لیے لڑ کے مر جانا سب سے آسان کام تھا اور ان کی لاشوں پہ لاشیں اٹھانا اور تلوار جیتنے کی اجازت ملنا سب سے دشوار تھا۔ خیمے فرات سے دور اجڑے دشت و بیابان میں لگ گئے۔ خیمے لگنے کے بعد شاید کچھ گزرا شب آئی یا دن کا ہی کوئی وقت ہے، ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے بلایا فضہ کا بھیا کو بلا لاؤ۔ زینب نے بھیجا، فضہ آئی، آقا آپ کی بہن آپ کو یاد کر رہی ہے۔ امام نے قدم خیمے میں رکھے، بہن کیا بات ہے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہا بھیا اس اجڑے ہوئے بیابان سے خیمے کہیں اور لے چلو۔ کہا کیا بات ہے میری بہن،
کیا بات ہے، اکبر ہے، عباس ہے، قاسم ہے اور محمد ہے، ایسی کیا بات ہے؟ کہا میرے بھیا ارے جب سے اس خیمے میں آئے ہیں دل بے چین ہے، اور خیموں کے ارد سے کسی بیوی کے گریے کی صدا آ رہی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہار سے باتیں کر رہا ہو۔ کہا میری بہن ارے یہ کوئی اور نہیں، ہماری اماں ہے، جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہماری اماں ساتھ ساتھ ہے۔ عاشور کے اصل تک فاطمہ یہاں قافلے میں ساتھ تھی، مگر جب 11 محرم کو قافلہ چلا گیا قیدی بن کے اور شہداء سو گئے تو فاطمہ کیا کرے، کبھی سر حسین پہ بیٹھ کے سر کے جنازے پہ گریا کرتی ہے اور کبھی شام کے زندان پہ گریا کرتی ہے۔ واہ حسینہ واہ بنیا واہ علیہ واہ محمدہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے تمام مرحومین کی روح کو، بالخصوص ان مجالس کے جو بانی ہیں ان کے مرحوم احباب اعزاء اقرباء اور اجداد کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہم صل علی محمد۔ گزارش کی گئی ہے کچھ بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے، خاص کر کے اور تمام ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی طرح کی بے چینی کا شکار ہیں، مضطر ہیں۔ یہ جو ہم اما یجیب المضطر پڑھتے ہیں یہ عام حالات کے لیے نہیں ہے، جب انسان اتنا پریشان ہو کہ مضطر ہو جائے، ایمرجنسی کیفیت ہے کہ اب بچنے کی کوئی راہ نہیں، اب نجات کی کوئی راہ نہیں، تو اس موقع پہ بے چین ہو کے یہ پڑھنے کے لیے ہے، روز ہر وقت پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ اس موقع میں یہ موقع اس وقت ہے، ہم مضطر ہیں، ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس پاور نہیں ہے، ہم اب بڑی تعداد میں مگر بے بس ہیں۔ ان مومنین کی حفاظت کے لیے جو سیریا میں روز مارے جا رہے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے جو لبنان میں شہید ہو رہے ہیں، ان کے لیے جو یمن میں شہید ہو رہے ہیں، اور ان کے لیے جو بہت بڑی تعداد میں سرداران اسلام شہید ہو گئے اور جو محافظین اسلام بنے ہیں جس میں سربراہ ان سب کا اور محافظ تشیع سید علی خامنئی رہبر انقلاب ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، ان کے قتل کی روز نئی سازشیں بن رہی ہیں اور ایران کو تباہ کرنے کی۔ آئیے ان کی حفاظت کے لیے جو خدمت میں لگے ہیں، عتبات کی حفاظت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، بیماروں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے، سب کے لیے مل کے دعا کرنے کے لیے 5 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، سب ساتھ پڑھیں، ساتھ کی دعا اثر کرتی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء۔ پروردگار ہم نے اپنی حاجتوں کے لیے دعائیں کی، ان سب کو قبول فرما۔ ہم سے جو دوسرے مومنین نے گزارشات کی ہیں ہم بھول جاتے ہیں، معبود ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ ہمیں محمد والے محمد کی شفاعت پانے کے لائق بنا دے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ اور سب سے بڑی دعا اس وقت یہی ہے کہ جو دنیا پوری دنیا مل کے لگی علی والوں اور حسین والوں کو مٹانے پر، ان کی حفاظت فرما اور زمانے کے امام کے ظہور کے حالات فراہم فرما، اور اس لائق ہمیں بنا کہ ہم اپنے امام کی خدمت میں حاضری دے سکیں۔ متوجہ ہے زیارت